الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اس مختصر سے وقت کے اندر اس آیت کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اس مختصر سے وقت کے اندر اس آیت کی مناسبت سے جو بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے۔ آیت کریمہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، آیت کا جو لغوی معنی ہے، جو ترجمہ ہے کہ بے شک نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے، یہ اس کا ظاہری مطلب ہے۔ اور نماز اللہ رب العزت کی ایک خاص عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور انسان کی معراج ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی۔ اللہ رب العزت نے باقی جتنے بھی حکم نازل کیے، جیسے روزے ابھی 2 دن پہلے ختم ہو گئے،
روزے جب فرض ہوئے تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ روزے آپ پر فرض ہیں، اپنی امت کو بھی بتلا دو۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ زکوٰۃ فرض ہے، اپنی امت سے کہہ دو۔ حج فرض ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے مال زیادہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے کہا کہ حج فرض ہے، اپنی امت سے بتلا دو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ، کیونکہ جو میں آگے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں وہ ایک میری خاص عبادت ہے، اس کو آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بھیجوں گا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو اور ان کو وہاں سے بلا کر لاؤ۔ اور نماز خود کہتی ہے کہ مجھے میرے محبوب لینے کے لیے آئیں گے تو میں یہاں سے تشریف لے جاؤں گی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر جانا پڑا، آسمان کا سفر کرنا پڑا، تب جا کر اللہ رب العزت نے یہ نماز کا تحفہ دے دیا۔ بہرحال وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، 50 نمازیں، 45، 40 وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال آخر میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ میں نے تو معراج کی، میں نے سفر کیا آسمان کا، جنت کا، جہنم کا، آپ کا دیدار کیا، میری امت کو کیا ملے گا؟ کہا کہ جو میں نے آپ کو معراج کے ذریعے سے عطا کیا، تو آپ کی امت جو ہے اس 5 وقت کی نماز کو اپنے مقرر وقت پر ادا کرے گی تو ان کی معراج وہی ہوگی۔ تو بہرحال انسان نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے گا تو وہ انسان کی معراج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے کہا تم نماز کی حفاظت کرو، تم نماز کو اپنے وقت مقرر پر ادا کرو، تم نماز کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بہرحال یہ نماز ہمیں عطا ہوئی ہے، اس نماز کی قدر و قیمت انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے جب نماز کا وقت آ جائے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ ایک نمازی انسان جو نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، بدکاریاں بھی کرتا ہے، انسان نماز بھی کرتا ہے، لوگوں کی زمین کو بھی ہڑپ کرتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، انسان جوا بھی کھیلتا ہے، ادھر سے انسان نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر سے سود بھی کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرآن کریم کا ادھر سے باضابطہ طور پر قرآن نے اعلان کیا کہ یہ نماز، انسان جو نماز پڑھتا ہے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ان بے حیائی کاموں سے رک جاتا ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھ کر نکلتے ہیں لیکن معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس قرآن کی اس آیت کا کیا مفہوم نعوذ باللہ غلط ہے یا معاملہ کیا ہے؟ ہم اسی معاملے کو لے کر چلتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، اصل میں وجہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے والا بدکار نہیں ہو سکتا، نماز پڑھنے والا سود نہیں کھاتا، نماز پڑھنے والا بے حیا نہیں ہو سکتا،
لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے والا اس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ انسان ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ بدترین چور وہ ہے جو انسان نماز کے اندر بھی چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان کیسا ہو سکتا ہے جو ایک طرف سے نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے؟ یہ تو ناممکن بات ہے، کیونکہ صحابہ کے دور کے اندر ایسا کرنا تو مناسب نہیں تھا، اور وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے اس ماحول کو دیکھتے تھے کہ ہمارے ماحول کے اندر تو ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوگا کہ بدترین چور وہ ہے جو انسان نماز کے اندر چوری کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مسجد کے اندر آئے، اس کی بہت ساری مختلف کوالٹی ہیں نمازوں کی۔ کچھ نمازی ایسے ہیں جو مسلسل مسجد کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے برابر 12 مہینے، چاہے بارش ہو، برف ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ پرمنٹ نمازی ہے، وہ برابر 12 مہینے مسجد آتے ہیں۔ اور کچھ نمازی ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ صرف 11 مہینے وہ غائب رہیں گے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا، مقدس مہینہ، وہ حضرت تشریف لاتے ہیں، 11 مہینے ان کو وقت نہیں ملتا ہے مسجد میں آنے کا، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو، اپنے سر کو جھکانے کی ان کو فرصت نہیں ملی۔ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے، ان کو وہ ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، وہ 11 مہینے کے بعد تشریف لاتے ہیں رمضان میں۔ ایک کوالٹی یہ بھی ہے، اور ایک کوالٹی ان میں سے وہ ہے جو رمضان میں بھی نہیں آتے، وہ مخصوص شب قدر کے دن آئیں گے، آگے پیچھے وہ بالکل غائب رہیں گے، کوئی اتا پتہ ان کا۔ اور انہی میں سے ایک کوالٹی ہے جو شب قدر کو بھی نہیں آتے ہیں، وہ اسپیشل عید کے دن نہا دھو کر بالکل کنگھی شنگھی کر کر ٹوپی لگا کر بائک پر کک مارتے ہیں، اور مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی، وضو کیا، اور وہاں سے جب تشریف لائے مسجد میں اپنے بازو تھوڑا اوپر، بالوں کو بڑا سٹائل مار دیا، اور ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کسی محبوبہ کے انتظار میں۔ یہ ہماری ایسی حالات ہے۔ ایک وہ نمازی ہو گئے جو پرمنٹ نمازی ہے، اور ایک وہ نمازی ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، من مرضی، اور کچھ 11 مہینہ غائب اور 12ویں مہینے تشریف، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 12ویں مہینے بھی نہیں آتے ہیں، صرف شب قدر وہ سمجھتے ہیں کہ جو 11 مہینے ہم سے گناہ وغیرہ ہوئے صرف شب قدر میں جائیں گے تو اللہ معاف کرے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینہ انسان یہ سمجھ کر گناہ کرے کہ 12ویں مہینے میں مغفرت کرائیں گے۔ اب اس انسان کو پتا ہے کہ میں 12ویں مہینے تک پہنچوں گا، یہ سمجھ کر انسان گناہ کرے گا کہ کل میں توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا، کہ آج وہ گناہ کرے گا اور دل میں یہ رکھے گا کہ اس کی معافی میں اللہ سے کل مانگوں گا یا جمعہ کو مانگوں گا۔ تو بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری کرنے کا مطلب یہ ہے جب وہ مسجد کے اندر آ جائے گا اور فوراً کھڑا ہو جائے گا، نہ وہ قبلے کی طرف ڈھنگ سے رہے گا، نہ وہ اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے دیکھے گا، اور فوراً اوپر ہاتھ کھڑے کیے، فوراً 2 رکعت نماز 2 منٹ میں پڑھ لی اور فوراً مسجد سے باہر نکل گیا، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پر کوئی احسان کیا۔ حالانکہ اگر پوری دنیا کے انسان بھی مل جائیں تو ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا تم نماز پڑھو گے تمہاری دنیا بھی ٹھیک اور تمہاری آخرت بھی ٹھیک، تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے احسان میں، اللہ کی عزت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً نکلتا ہے، نہ اس کو پتا ہے میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے،
میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ادھر جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، سجدے میں کیا کہا، بس وہ طوطے کی رٹ جو الفاظ ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ الحمد شریف اس نے پوری سورت پڑھی 7 آیتیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ اس میں 3 مضمون بیان کیے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر۔ ایک تو بندے کی التجا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ تمام تعریفیں تیری، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ادھر سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مانگ تجھے کیا چاہیے، لیکن ادھر سے وہ انسان ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، ادھر سے سورت گچڑ مچڑ کر کے پڑھ دیا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے وہ فوراً باہر، اب اس کو ٹائم بھی نہیں ملتا ہے کہ میں 2 منٹ دعا کروں گا، بالکل نہیں، وہ کہے کہ یہ نعوذ باللہ ناجائز ہے، دعا مانگنا ثابت ہی نہیں۔ بھائی دعا وہ مانگے گا جس انسان کو ضرورت ہوگی، اگر اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی تو وہ نہ مانگے۔ اب جس انسان کی ضرورتیں باقی ہے، کیونکہ دعا وہی مانگے گا جس کو اللہ سے کچھ لینا ہوگا، کچھ مانگنا ہوگا، تو بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ نکل گیا باہر۔ اب یہ نماز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک شکل دیتا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اس نماز کو فرشتے جو دنیا کے اندر گھومتے ہیں، جو انسان کے ساتھ اللہ نے مخصوص کیے ہوتے ہیں، وہ اس نماز کو ایک بدبودار کپڑے کے اندر لے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف یہ نماز جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جب اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے تو فرشتے پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے 7ویں آسمان پر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ تو بہرحال جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں انسان کے جسم سے نکلی ہوئی چیز ہے نماز، اور وہ بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے اس انسان نے مجھے میری عزت کو نیلام کیا، یا اللہ جس طریقے سے اس انسان نے مجھے برباد کیا، جو میرا حق تھا اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ جس طریقے سے اس انسان نے مجھے ذلیل کیا، یا اللہ تو بھی اس کو ذلیل کر دے۔ اصل وجہ یہ ہے، جو نمازی نماز پڑھ کر یہ معاملات کے اندر پڑ جاتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، بدماشیاں بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے، لوگوں کی زمین کو بھی ہڑپ کرتا ہے، مسجد کا صدر بن کر پیسے بھی دباتا ہے، مدرسے کا صدر بن کر پیسے بھی ہڑپ کرتا ہے، داڑھی بھی ہوگی، حاجی بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، معاملہ یہاں سے گڑبڑ ہے، اس کی نماز اصل میں درست نہیں ہے۔ جو قرآن کریم نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ان تمام بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اصل وجہ یہ ہے اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، مین وجہ یہ ہے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں وہ انسان ہے جو انسان اچھے طریقے سے وضو کر کے آئے گا، نہا دھو کے آئے گا، کپڑے اسپیشل پہن کے آئے گا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جب مسجد کے لیے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ مسجد کے دروازے پر گش کھا کر گر جاتے تھے۔ وقت کے خلیفہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا۔ جب وہ مسجد کے لیے جاتے تھے تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کر ان کو ایسا گش آتا تھا وہ گر جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین وجہ کیا ہے، آپ جیسے مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آپ گش کھا کر کیوں گر جاتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ جس رب کے دربار میں، جس مالک کائنات کے دربار میں میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری عبادت کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی رہ جائے، پتہ نہیں اللہ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، بس مجھے اس کا بہت خوف اور ڈر ہے۔ اور ہمارا مسلمان جب مسجد کے اندر آتا ہے وہ دراز پہن کے آتا ہے مسجد میں، جیون دراز لے گے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں جائے سب سے بہترین کپڑا، بہترین کا مطلب نہیں ہے کہ روز بازار سے نئے نئے کپڑے، نہ، صاف اور شفاف پاک کپڑا۔ اب آپ خود سوچ لیں اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر،
جس کپڑے کو ہم پہن کر کسی ایسی مجلس میں نہیں جا سکتے، خاص طور پر ہم شادی کی بات کرتے ہیں، کہیں شادی ہوگی، ہمیں دعوت مل گئی، کیا ہم وہاں دراز پہن کر جائیں گے؟ گھٹنا پہن کر جائیں گے؟ جس گھٹنے کو پہن کر ہم سوتے ہیں رات کو، بس صبح اٹھے وضو کیا، وہ گھٹنا پہن کے ہم مسجد، وہ گھٹنا پہن کر ہم مسجد شادی بیاہ وغیرہ میں جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ کہیں زبردست پروگرام ہوگا تو وہ گھٹنا پہن کر ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں لوگوں نے دیکھنا ہے اسپیشل کپڑا پہن کے۔ تو یہاں مسجد میں جب انسان آتا ہے تو وہ گھٹنا پہن کر ہی آتا ہے، میلے کچیلے کپڑے، باسکٹ جیکٹ، پورے ہفتے پہنے ہوئے، پسینے بدبو سے بھرے ہوئے کپڑے، وہی لے کر تم لوگ مسجد میں آتے ہو، تو یہ حالات کہاں سے بدلیں گے؟ اس لیے حکم ہے کہ جب اللہ کے دربار میں جاؤ، صاف شفاف کپڑے پہن کر، عطر خوشبو لگا کر جو میسر ہو وہ لگا کر جائے، کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسے، ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اسی لیے حکم ہے کہ جب مسجد میں جاؤ، جب تم نماز پڑھو تو دل کے اندر یہ نیت رکھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ تمہارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ تم اللہ کے سامنے نہ کبھی ہاتھ ادھر کرو گے، ادھر کھجلی آئے گی تو بعض دفعہ انسان دونوں ہاتھ چھوڑ کر ادھر کھجلی کرتا ہے، ادھر کھجلی آئی تو دونوں ہاتھ ایسے، حالانکہ اس کی نماز وہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ قیام کے اندر ہوگا دونوں ہاتھ ایسے ہیں، جب دونوں ہاتھ چھوٹ گئے تو یہ رکن ٹوٹ گیا، جب رکن ٹوٹ گیا تو وہ نماز سرے سے ٹوٹ گئی۔ اب وہ ٹکرے بھی ماریں گے تو نماز ادا، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال جب مسجد میں آئے تو صاف شفاف کپڑے۔ تو بہرحال دوسرا وہ نمازی ہے جو انسان گھر سے نکلا نہا دھو کر صاف شفاف کپڑے پہن کر، اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، وہ صحیح طریقے سے مسجد آیا اور مسجد کے اندر ٹائم دیکھا، وقت دیکھا، قبلے کی سمت ہوا، اور اس کے بعد اس نے 2 رکعت جو بھی نفل تھی، فرض تھی، جو بھی تھی، اس نے ادا کی ادب اور احترام کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو پتہ بھی ہے میں نے مانگا کیا، اللہ نے کیا جواب دیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے، بالکل ادب احترام کے ساتھ سلام کی، دعا کی، باہر نکلا۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ریشم کے کپڑے میں، بالکل خوشبودار کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے، عزت ادب احترام کے ساتھ، اور اس کو اوپر لیا جاتا ہے اللہ کے دربار میں۔ اور یہ نماز جب جاتی ہے اوپر آسمان کی طرف، تو یہ نماز اس انسان کے لیے جس کے جسم سے یہ نکلی ہے، جسم سے نکلنے کا مطلب یہ ہے جس نے اس کو ادا کیا ہے، اس کا رکوع، اس کا قیام، اس کا سجدہ، اس کا جلسہ وغیرہ، تو یہ نماز یہاں سے جاتی ہے اور دعا دیتے ہوئے جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طریقے سے اس انسان نے میری عزت رکھی، میری لاج رکھی، میرے مقام کو ملحوظ رکھا، مجھے ادب اور احترام کے ساتھ ادا کیا، یا اللہ تو بھی دنیا کے اندر اس کو عزت بخش اور ان کی تمام پریشانی کو دور فرما۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نمازی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ دنیا میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ باتیں سنی ہوئی تھی، گھر تشریف لائے، بیگم سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے آج کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے میسر ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کا ایمان ایسا مضبوط تھا، ایسا یقین تھا، وہ فرماتے تھے کہ کل سورج نکلے گا یا نہیں نکلے گا اس میں ہمیں شک ہے، نکلا نہ نکلا اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ 100% سچی اور پکی ہوتی تھی، اس میں کوئی شک وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے پہلے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، اس کے بعد دوسرا راستہ اختیار کرے۔ صحابی اٹھا، بیگم سے کہا کہ آپ پانی کا لوٹا لائیں اور میں وضو کرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہوں۔ تو بہرحال بیگم نے وہ پانی کا لوٹا لایا، اس صحابی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد یہ کہیں پر بیٹھا کمرے میں یا دائیں بائیں، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، بہرحال اللہ سے دعا مانگی، ان کا مضبوط ایمان تھا۔ دعا مانگنے کے بعد پھر واپس گھر تشریف لائے، کہا کہ کچھ انتظام ہوا کھانے کا؟ بیگم نے کہا کہ ابھی کچھ انتظام نہیں ہوا۔
پھر اس نے وضو کیا، پھر اس نے 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، اور مانگنے کے بعد پھر گھر تشریف لائے۔ کہا کہ ہوا کچھ انتظام کھانے پینے کا؟ بیگم نے کہا کہ ابھی کچھ انتظام۔ تو پھر یہ صحابی کہتا ہے کہ شاید میرے مانگنے میں کوئی کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی مجھے نہیں مانگنا آ رہا ہے۔ جو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، شاید مجھے ہی نہیں مانگنا آ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات وہ 100% درست ہے۔ اس نے پھر وضو کیا، پھر آیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے کے اندر گیا، اور سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا انسان جب سجدہ کرتا ہے اپنی اس پیشانی کو اللہ کے قدموں میں ڈالتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ پوری جو نماز ہے، نماز میں سب سے زیادہ قریب ہونے کا جو رکن ہے وہ سجدہ ہے۔ تو بہرحال اس صحابی نے پھر 2 رکعت پڑھی، سجدے میں گیا، ایسا رویا، ایسا گڑ گڑایا اور اللہ سے مانگا، اپنی اس حاجت کو مانگا، اور دعا کرنے کے بعد جب گھر تشریف لائے، بیگم سے کہا کہ ہوا کچھ انتظام؟ بیگم نے کہا الحمدللہ، گھر کے اندر جو چکی تھی وہ چکی خود بخود چلنے لگی اور آٹا نکل رہا ہے۔ بہرحال یہ صحابی خوش ہو گیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے برتن اٹھائے، وہ آٹا ان برتنوں میں ڈالنے لگا۔ اب جن بالٹیوں میں، جن برتنوں میں پانی بھرا تھا، پانی پھینک دیا، پانی اور ملے گا، آٹا ڈال۔ بہرحال وہ آٹے بھر دیے، تمام چیزیں، بوری جو بھی تھا وہ بھر گیا آٹے سے۔ اور اس کے بعد صحابی نے کہا کہ یار میں سوچتا ہوں یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے، ہم نے اس میں کوئی مکی نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی گیہوں نہیں، کچھ ڈالا نہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ پیچھے گیا، اس چکی کے قریب پہنچا اور وہاں پردہ اٹھایا، جو اس نے پردہ رکھا تھا وہ پردہ اٹھایا۔ جیسے ہی پردہ اٹھایا تو وہ آٹا بند ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ حاجت تھی اور گھر میں بظاہر کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے وضو کیا، آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے سنت کے مطابق میں نے عمل کیا، اور اس کے بعد ایسا معاملہ ہوا، آٹا چالو ہو گیا، اور پھر میرے دل نے چاہا کہ میں دیکھوں گا یہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے، میں نے پردہ اٹھایا، وہ آٹا بند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ یہ اللہ کے غیبی خزانے کا نظام تھا، جو اللہ کے غیب سے یہ نکل رہا تھا، یہ ایک پردہ تھا۔ جیسے آپ کی آنکھوں کی نظر اس پہ پڑ گئی، پردہ ختم ہو گیا، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو روک دیا، یہ غیب کا نظام تھا۔ اگر آپ اس پردے کو نہیں اٹھاتے تو قیامت تک آنے والے لوگوں تک یہ آٹا پہنچتا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ ہے یقین۔ اور آج جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم فوراً کسی پہلے منسٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی پردھان کے پاس، یہ نہیں کہ پہلے وضو کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات اختیار کرنے کا حکم ہے۔ پہلے تو اللہ سے مانگنے کا حکم ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو تم میرے دربار میں آؤ، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جس انسان کو جو بھی کوئی ضرورت ہے، خاص کر کے صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بندہ، جو انسان پریشان ہے رزق کے معاملے میں اور کسی معاملے میں پریشان ہے، وہ میرے سامنے آئے، روئے، گڑ گڑائے، ہاتھ اٹھائے، اور میں اس کو دوں گا۔ اور اس وقت اصلی ٹائم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تمہیں ضرورت پڑے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے اس کی حاجت طلب کریں، اس کے بعد باقی چیزیں اختیار کریں۔ اور صحابہ کرام کی نماز، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ واقعہ سناتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، ایک جہاد کے اندر ان کو تیر لگا، اور تیر جب ان کی پاؤں کے اندر لگ گیا اور تیر اتنا تیز تھا وہ پورے پاؤں کے اندر، میٹ کے اندر گھس گیا، اور ان کو بڑی تکلیف ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا۔ اب صحابہ نے عرض کیا اب ان کا پیر جو ہے
بیکار ہو گیا، چلنا مشکل ہے، دشوار ہے، پریشانی ہے، مصیبت بڑھ گئی، اب اس تیر کو کیسا نکالا جائے؟ تو بہرحال جیسے قریب جاتے تو وہ نکالنے دیتے نہیں، درد ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر مشغول ہو جائیں گے تو اس وقت ہم تیر کو نکالیں گے۔ ایسی نماز تھی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مشغول گئے، اور صحابہ اکرام گئے اور اس تیر کو زور سے کھینچ کر کے نکالا، وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسے وہ ان کا دل دماغ اللہ کی طرف وہ پورا متوجہ تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم پڑھ کیا آ رہے ہیں، مانگ کیا آ رہے ہیں، ادھر سے جواب کیا آ رہا ہے، وہ پورا پتہ تھا۔ سلام پھرنے کے بعد دیکھا کہ اچھا صحابہ اکرام، تو کہا کہ اچھا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ صحابہ نے کہا ہماری جانیں آپ پر قربان، تیر تو ہم نکال چکے ہیں، اور دیکھا انہوں نے وہ تیر نکالا ہوا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے، کس طریقے سے اس کی حفاظت کی ہے۔ آخری وقت تھا، اللہ سے ملاقات کا وقت تھا، یعنی پردہ فرمانے کا وقت تھا، آخری وقت تھا، بیمار ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے تشریف نہیں لے سکتے تھے مسجد نبوی تک۔ بہرحال دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور چلتے چلتے سہارا لے کر مسجد تک پہنچ گئے، نماز پڑھانے لگے، فوراً گش کھا کر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف ان کو اندر لائے کمرے کے اندر، اور اندر سے آواز لگائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مروا ابو بکر فی الباب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یصلی فی الناس، آپ آگے بڑھیے اور امت کی امامت کیجیے۔ آپ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور نماز پڑھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مسجد کے ساتھ میں آپ کا کمرہ تھا، جو وہاں آپ لوگ گئے ہوں گے، حاجی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ تو جیسے حضرت بکر صدیق نے نماز پڑھائی، سجدے میں تشریف لے گئے، تو آپ نے پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ ابو بکر امامت کرا رہے ہیں اور پیچھے پورے امت مقتدی سجدے کے اندر ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور آج کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدے کے اندر چھوڑا تھا، کسی پیر فقیر، کسی عالم، کسی ولی کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نہیں چھوڑا تھا، کسی مندر کے سامنے، کسی بت کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی پہاڑ کے سامنے، کسی سمندر کے سامنے، کسی جھنڈی کے سامنے سجدے کرتے ہوئے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سامنے کوئی سجدہ کرے گا وہ بھی حرام ہے، تو پھر وہاں سے آگے تو کوئی پھر بچتا ہی نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو، جس اللہ نے یہ سر بنایا ہے، یہ ماتھا بنایا ہے، تو یہ حق بھی اسی کا بنتا ہے، ہم اس سر کو، اس ماتھے کو اسی کے سامنے جھکائیں۔ تو بہرحال تو صحابہ اکرام کی نماز، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ اسلام کے اندر، 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مسجد میں تشریف لے گئے، جیسے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے وہ دشمن جو تھا آپ کا، وہ بھی پیچھے سے آ گئے اور پہلی صف میں کھڑا ہے، اندر سے وہ چھرا ہے، اس دور کے اندر تیر کمان کیا تھا، پیچھے کھڑا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کیا، نماز شروع کی، اور نماز میں جب مشغول ہو گئے، اس آدمی نے وہ نیزہ نکالا جو بھی اس کے اندر اس کے پاس تھا، فوراً پیٹھ کے اوپر وار کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں توڑی۔ تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے ایک وار کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، یہاں تک کہ 6 وار کیے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے کسی صحابی نے۔ حالانکہ نماز توڑنے کا حکم ہے، جب انسان کو جان پر آ جائے تو پہلے جان بچانا فرض ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سامنے سے بچھو گزرا، آپ سجدے میں چلے گئے، ادھر سے بچھو آیا اور ڈنک مارا، تکلیف دے گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری میں اور کہا یار برباد ہو جائے تو نے مجھے کو ڈنک مارنا تھا۔ تو پھر آپ نے حکم دیا کہ جب تکلیف دہ چیز تمہارے سامنے سے گزرے نماز کی حالت میں، نماز توڑ دو، پہلے اس چیز کو
حالانکہ حکم ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط، جب 7واں وار اس نے پیٹ پر کیا تو پیٹ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی 2 حصوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم، اور اندر کی انتڑیاں وغیرہ یہ سب باہر آ گئے، لیکن اس وقت بھی نماز تو اب ٹوٹ گئی، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، صحابی کو آگے کھینچا۔ تبھی حکم ہے کہ امام کے پیچھے وہ آدمی بیٹھے جو دین سے تھوڑا واقف ہو، کیونکہ امام کو کوئی مسئلہ ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے گا تو پچھلا آدمی پھر کیا کرے گا، کیونکہ بڑھنا تو اسی نے آگے ہے، وہاں سے آگے نماز اسی نے پڑھانی ہے۔ تو بہرحال صحابی کو آگے کھینچا، اور جب وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرتا ہے، مرنے دو، تڑپتا ہے، بہرحال یہ الفاظ وہاں لکھے ہیں، تڑپتا ہے، تڑپنے دو، لیکن نبی کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، جو نبی نے ہمیں نماز دی ہے یہ اسی طریقے سے محفوظ رہنی چاہیے۔ تو بہرحال اس نماز کی قدر کرنی ہے۔ بہرحال نماز، یہ رمضان تو گزر گیا تازہ تازہ، اور اس کے بعد جو ہے ہماری مسجد کے اندر بھی بہت سارا فرق پڑ گیا، جہاں 4 یا 5 صفحے ہوتے تھے وہاں فجر میں مشکل سے 1 صف ہوتی تھی، تو گویا وہ نہیں ہمیں کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ من ترک الصلاۃ، صرف 2 منٹ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ حدیث سنی ہوگی کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور کفر یہ تو ہم آسان یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کیا، چاہے وہ سر پر ٹوپی رکھے، چہرے پر داڑھی رکھے، لباس پہنے، لیکن وہ کفر کے دروازے تک۔ حالانکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ان کا ڈائریکٹ یہ فتویٰ ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن کفر کے دروازے تک پہنچ گیا، کیونکہ اسلام اور غیر اسلام کے جو بیچ میں جو رکاوٹ بنتی وہ صرف نماز ہے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت سے باہر نکال دیا، ہمیشہ قیامت تک کے لیے اس کو جو ہے شیطان کا لقب۔ تو بہرحال کہ نمازیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم کون سی قسم میں ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب قبول ہوئی نہ ہوئی یہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ دوسری قسم وہ ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، اور تیسری قسم ہے جو نماز پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، الحمدللہ ہم شامل ہیں اس میں۔ دوسری قسم وہ ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں پڑھتا۔ تیسری قسم وہ ہے جو نماز پڑھ سکتا ہے، اذان بھی سنی، مؤذن نے حی علی الصلاۃ بھی کہا، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، خالی بیٹھا ہوگا، گپے میں گڑوکوں میں ٹائم پاس کرے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، کل کو پتہ نہیں یہ ایمان پر مرے گا بھی یا نہیں مرے گا، کیونکہ یہ خالی بیٹھا ہے، ٹائم پاس کرے گا، مسجد کے باہر بیٹھے گا لیکن نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اسی کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا اس نے کفر کیا۔ تو بہرحال اب ہم اس میں شامل ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جلا ہوا چاول یا کچا چاول، بھوک لگی ہے، ہم نے کھانا کھا لیا، چاہے وہ کچا تھا یا جلا ہوا تھا، پیٹ تو بھر گیا، کیا صاحب بھوک تو لگی تھی، کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا لیکن مزہ نہیں آیا۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اب جیسے پڑھنے کا حکم ہے ویسے تو نہیں پڑھے، پیٹ بھر گیا، ہمارا قرضہ سر سے اتر گیا۔ اور اس نماز کے بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں حکم دیا کہ تم نے نماز میں کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کیا سمجھ آیا، کیا مانگا، سلام پھیرنے کے بعد حکم کہیں نہیں دیا یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہے، کہیں حکم نہیں ہے۔ اگر حکم ہوتا تو پھر ہم مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ جیسے اللہ اکبر تو فوراً خیال آیا بازار کا، گھر کا، یہ تو ہر کسی کو آتا ہے، مسجد کا، ادھر کا، کس کو پیسے دینے ہیں، کس کو لینے ہیں، زمین، معاملات، یہ فوراً ذہن میں اسی وقت آتے ہیں، کیونکہ الذی یوسوس فی صدور الناس، ہم مسجد میں نماز پڑھتے شیطان ادھر سے ہی یہ حالات آئیں گے۔ تو بہرحال ٹائم زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں،
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔